حضور مولا کائنات کو بھی اور سیدنا صدیق اکبر کو بھی، دونوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور جپی ڈال کے دونوں کو اکٹھا اپنے سینے کے ساتھ لگا، سینے کے ساتھ لگا کے صدیق اکبر کا بھی منہ چوما، حضور مولا کائنات کا بھی منہ چوما، یعنی صدیق اکبر کا بھی بوسہ لیا اور حضرت علی المرتضیٰ کا بھی بوسہ لیا۔ سبحان اللہ کہہ لیں اگر زیادہ سختی نہیں ہے۔ دونوں کا بوسہ لے کے نا حضور نے فرمایا میں آپ دونوں کی باتیں سن رہا ہوں، دونوں کی باتیں سن رہا ہوں۔ اور حضور نے فرمایا علی جو آپ نے کہا آپ نے بھی سچ کہا صدیق اکبر کے بارے میں، فرمایا ابو بکر جو آپ نے کہا وہ بھی سچ کہا آپ نے، اور یہ تمہارا مکالمہ سن کر جبریل بھی آیا ہوا ہے، وہ بھی کچھ کہنا چاہتا ہے، وہ بھی کچھ کہنا چاہتا ہے۔ عرض کی ہمارے اس مکالمے کے متعلق؟ فرمایا ہاں تمہارے مکالمے کے متعلق جبریل بھی کچھ کہنا چاہتا ہے۔ حضور پھر ہم تو نہیں سن سکتے، کیا کہتا ہے جبریل؟ حضور نے فرمایا جبریل یہ کہہ رہا ہے کہ اے محبوب انہیں بتا دے کہ تیرا رب یہ کہہ رہا ہے سارے سمندروں کی پانی کی روشنائی بن جائے۔ کیا بن جائے؟ روشنائی بن جائے۔ لوگ سیاہی کہتے ہیں، میں سیاہی نہیں کہتا کیونکہ آگے کسی اور کے لیے استعمال کرنے یہ لگے۔ سیاہی سے سیاہ لوگوں کا حال لکھا جاتا ہے، روشنائی سے روشن لوگوں کا حال لکھا جاتا ہے۔ جملے بھی چن کے استعمال کرنے پڑتے ہیں نا، اللہ احتیاط کی توفیق عطا فرمائے۔ جبریل یہ کہہ رہے ہیں کہ محبوب آپ کا رب یہ کہہ رہا ہے کہ سارے سمندروں کی روشنائی بن جائے، سارے جن، سارے ملائکہ، سارے انسان یہ بیٹھ جائیں، سارے درختوں کے قلم بن جائیں، زمین و آسمان کے درمیان جو وسعتیں ہیں اتنے کاغذ بن جائیں، جن و انس و ملائک لکھنا چاہیں ابو بکر اور علی کے فضائل، ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں، فضائل ابو بکر اور فضائل علی کبھی ختم نہ ہو۔ بات کی سمجھ آئی کہ سب کچھ ختم ہو جائے مگر ان کے فضائل، آپ کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ یہی کہہ رہے تھے نا کہ آپ پہلے جائیں، آپ پہلے جائیں، آپ پہلے جائیں، آپ پہلے، فرمایا فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ پھر ہوا کیا؟ جیسے حضور نے انہیں جفی میں لیا تھا ایسے ہی دونوں کو دروازے کے اندر تشریف، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم۔ حضرت علی فرماتے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبریل، حضرت ابو بکر کی اگر تو تعریف کرنا چاہے تو کتنی دیر لگے گی تمہیں؟ کتنی حوالے کی میری ذمہ داری ہے، تمہیں کتنی دیر لگے گی؟ تو حضرت جبریل امین کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے فضائل کا ایک باب بیان کرنے کے لیے مجھ جبریل کے پاس حضرت نوح علیہ السلام جتنی زندگی ہو۔ یہ تمثیلاً سمجھایا ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام جتنی تمثیلاً سمجھایا ہے، جبریل امی عرض کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام جتنی زندگی ہو اور میں فضائل ابو بکر بیان کرنا چاہوں تو اتنی زندگی بھی نہ کافی ہے، فضائل ابو بکر کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ کس سے ملا ہے؟ مصطفیٰ سے ملا ہے۔ یہ کس سے ملا ہے؟ مصطفیٰ کریم سے ملا ہے۔ تو سبحان اللہ کہنا آپ، مصطفیٰ کریم سے ملا ہے ان لوگ۔ حضور مولا کائنات فرماتے ہیں اسی وقت حضور نے اگلا سوال کر دیا جبریل سے، جبریل تم میرے عمر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھا، یہ جو لطف سے سرور سے حضور مولا کائنات صدیق اکبر کے فضائل بیان کر رہے ہیں، یہ درمیان میں کتنی محبت نظر آتی ہے، کتنا پیار اور ایک دوسرے کے لیے کتنا لاڈ نظر آتا ہے، کتنا تعلق نظر آتا ہے۔ تو جو ہے یہ نہیں ہے، کتنا پیار نظر آتا ہے اور کتنی محبت نظر آتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا جبریل میرے عمر کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ عمر جس عمر کی زبان پہ حق بولے، وہ عمر جس کے سائے سے شیطان بھاگے، وہ عمر جس کے دل میں خیال آئے کہ مسلمان خواتین کو پردہ کرنا چاہیے تو فوراً پردے کی آیات نازل ہو جائیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے جبریل میرے عمر کے بارے میں تمہیں فضائل بیان کرنے کا کہا جائے تو پھر فرمایا عمر کے فضائل اگر میں ایک جملے میں بیان کرنا چاہوں تو ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی عمر ہے۔ سمجھا ہی نہیں، آپ نہیں سمجھے، بالکل سمجھے ہی نہیں آپ۔ شاہ جی صدیق اکبر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی عمر ہیں، جس ابو بکر کی ایک نیکی فاروق اعظم ہوں، اس ابو بکر کی ساری نیکیوں کا عالم کیا ہوگا؟ اس صدیق اکبر کی ساری نیکیوں کا عالم کیا ہوگا؟ جو ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ جو تاریخی واقعات ہیں نا، یہ اسلام نہیں ہے۔ تاریخی واقعات جو ہیں ان سے ہم عقائد، ان سے ہم معاملات اخذ کر کے اپنا کوئی نتیجہ یا عقیدہ نہیں بنا سکتے۔ یہ تو تاریخ ہے، قرآن یا حدیث، اس کے سوا اور نہیں۔ تاریخ تو ایسا ہی ہے جیسے آج اخبار اسی کے متعلق لکھے گا جس کا اداروں پر کنٹرول ہے، کل اخبار اسی کے متعلق لکھے گا جس کا کل اداروں پر کنٹرول ہے۔ یہ اخبار جو لکھ رہا ہے یہ 10 سال کے اخبار اکٹھے کر لیں اور اس کے اندر جو تحریریں ہیں ان کو ایک جناب ترتیب دے رہے ہیں، وہ جناب 10 سال کی ایک تاریخ بن جائے۔ کیا بن جائے؟ یہ تاریخ ہے، اس کو آپ تاریخ پاکستان کہہ لیں۔ آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی محبت اور ان لوگوں کا پیار کیسا ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے منبر پر بیٹھے، جو یہ واہیاتیاں چھوڑتا ہے نا اس کی محفل میں بیٹھنا بند کر دیا کرو یا اس کا منہ بند کر دیا کرو، کچھ تو غیرت ایمانی کا مظاہرہ کیا بھی کریں ہم لوگ۔ بالکل ٹھنڈا پہ غیرت بن کے کسی کی بات نہیں سنتے رہنے چاہیے۔ جو حضور کی نسبتوں پر اعتراض کرے
کچھ تو بغیرت ہوتے ہیں، کچھ بالکل ٹھنڈے قسم کے بغیرت ہوتے ہیں، ان میں تپش آتی نہیں ہے، کہ میری اپنی اصطلاح ہے، وہ جو ہے یہ نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ تشریف فرمائے، حضور کا ممبر ہے، اور حضرت علی سامنے آئے ہیں، جمعے کا دن ہے۔ کس کا دن ہے؟ جمعے کا دن ہے۔ جب حضرت علی صدیق اکبر کے پیچھے جمعہ پڑھتے تھے تو صدیق اکبر کو حق پر سمجھ کر پڑھتے تھے، صدیق اکبر کو عادل سمجھ کے پڑھتے تھے، بولتے نہیں آپ جی بولے نا، صدیق اکبر کو متقی سمجھ کے جمعہ پڑھتے تھے حضرت علی۔ آپ کا امام عادل نہ ہو، آپ کا امام ظالم ہو، آپ کا امام قبضہ گروپ کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ آپ کہیں گے ہم کوئی بغیرت ہیں، ہم کو فاسق و فاجر ہیں کہ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھیں؟ آپ تو نہیں پڑھتے، تو علی ابو بکر کو کیا سمجھ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ نہیں کہتے، کب کہو گے؟ مرنے کے بعد کہو گے؟ اور جب حضرت علی نماز پیچھے پڑھتے کیا کہتے ہیں؟ یہ ہر ایک کے لیے پیچھے سے امام کے، اور جس ابو بکر کو نماز میں علی اپنا امام بنا رہے ہیں، علی سے کسی نے پوچھا یا علی ابو بکر کو یہ دنیاوی معاملے کے اندر، فرمایا چپ کر جا، علی جس کو نماز میں اپنا امام بناتا ہے، علی اس کو حکومت میں بھی اپنا امام ہی سمجھتا ہے۔ علی جسے نماز میں اپنا امام بناتا ہے، اس کو رسول اللہ کا خلیفہ بھی سمجھتا ہے، اور خلیفہ برحق سمجھتا ہے، اور خلیفہ اول سمجھتا ہے۔ وہ جو ہے یہ نہیں ہے۔ سامنے بیٹھے حضور مولا کائنات، اور گود میں امام حسن ہے، امام حسین کے متعلق بھی روایت ہے، امام حسن کے متعلق بھی، امام حسن ہے۔ آپ ممبر پہ بیٹھے ہیں اور قریب گئے، سامنے کھڑے ہو کے کہا ابو بکر نیچے آ جائیے، یہ ممبر تو میرے نانے کا ممبر ہے۔ وہ جو ہے یہ نہیں ہے۔ ادھر قاری فیاض صاحب مسلح پہ ہوں تو آپ کہہ کے دیکھ لیجیے، قاری صاحب چلو صبر ہی کر جائیں گے کہ یہ بدتمیز مقتدی ہے، اسے امام کی قدر نہیں ہے، باقی لوگ تو خاموش نہیں ہوں گے۔ ادھر سارے صحابہ بیٹھے تھے، اللہ کی عزت کی قسم، جب امام حسن نے کہا ابو بکر نیچے آ جائیے، یہ میرے نانے کا ممبر ہے، صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، فوراً نیچے آئے، حضرت حسن کو پکڑا، ممبر میں بٹھایا، خود قدموں میں بیٹھے، کہا حسن یہ ممبر بھی تیرے نانے کا ہے، یہ نوکر بھی تیرے نانے کا ہے۔ سبحان اللہ کا کہہ رہی ہے، مرنے کے بعد کہہ رہی ہے سبحان اللہ۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ کہا حسن یہ ممبر بھی تیرے نانے کا ہے، یہ نوکر بھی تیرے نانے کا ہے، یہ غلام بھی تیرے نانے کا ہے، یہ تو تیرے نانے، یہ تو آپ کے نانے کا ہی ہے۔ بات یہاں نہیں رکی، بھرے مجمع میں حضرت علی کھڑے ہوئے اور فرمایا اے ابو بکر، اللہ کی عزت کی قسم، یہ بات میں نے حسن کو نہیں سمجھائی، دل میں ملال نہ لانا۔ علی کا ہاتھ پکڑ کے صدیق اکبر کہتے علی مجھے اللہ کی عزت کی قسم میرے دل میں ملال نہیں، اور اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں صاحب زادہ نے جو کہا ہے سچ کہا ہے اور حق کہا ہے۔ ایک بار تو پھر سبحان اللہ کہہ لیں ذرا آپ کی
آپ کی سردی بھی اتر جائے. آگے سے صدیق اکبر نے کیا جواب دیا کہ صاحبزادہ والا شان نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، حق کہا ہے. یہ ممبر بھی مصطفیٰ کا ہے اور وہ منکر غلام بھی مصطفیٰ کا ہے. یہ ممبر بھی حسن کے نانے کا ہے اور یہ غلام بھی حسن کے نانے کا ہے. یہ آپس میں کیا ہے؟ اس محبت سے ہٹ کے کوئی بیان کرتا ہے تو وہ تمہارے سامنے اسلام بیان کرتا ہے، وہ تمہارے سامنے ایمان بیان کرتا ہے. کوئی ایسی روایت جس میں صحابہ کرام کے ایمان کے متعلق تھوڑا سا بھی شبہ ہو، کیا وہ آپ برداشت کر لیں گے؟ کیوں؟ اس لیے نہیں برداشت کریں گے کہ یہ اس ہستی کے شاگرد ہیں جسے مصطفیٰ کہتے ہیں، یہ اس ہستی کے مرید ہیں جنہیں مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق اکبر کی خلافت کی پہلی عید تھی. سارے لوگ عید گاہ میں صدیق اکبر کا انتظار کر رہے ہیں. سبحان اللہ کہے میں جلدی بات ختم کروں. صدیق اکبر کا انتظار کر رہے ہیں. صدیق اکبر علی کے دروازے پر جا کے بیٹھ گئے، کھٹکھٹایا ہی نہیں ہے. علی کو پتہ چل گیا کہ خلیفۃ الرسول آ گیا ہے. یہ تو ایک دوسرے کی خوشبو سے سمجھ جاتے تھے کون آیا ہے. جلدی سے دروازے پر آئے، کہا آپ ادھر. عید کی نماز صدیق اکبر نے عرض کی علی میں حسن و حسین کے بغیر کیسے جا سکتا ہوں؟ کیسے جا سکتا ہوں؟ فرما وہ کیسے؟ کہا اسی طرح سیدہ کائنات سے اجازت لینا شہزادوں کی جس طرح میرے آقا اپنے کندھوں پہ بٹھا کے عید کی نماز پڑھنے جاتے تھے، آج غلام بھی سرداروں کو اسی طرح کندھوں پہ بٹھا کے عید کی نماز کے لیے جانا چاہتا ہے. پھر صدیق اکبر کے کندھوں پر علی نے خود بٹھائے. جن سے دل میں قدورت ہو ان کے کندھوں پر بیٹوں کو نہیں بٹھایا، کندھوں پر بٹھائے. اور صدیق اکبر چل رہے تھے اور کندھوں پر ایک کندھے پر حسن، دوسرے کندھے پہ حسین. خود علی کہہ رہے تھے اے ابو بکر تمہیں مبارک ہو. عرض کی وہ کیسے؟ کہا کتنی شان والا ہے، کبھی کندھوں پہ نانے کو بٹھاتا ہے، کبھی نوازوں کو بٹھاتا ہے. اور فرمایا یہ شان تو اور صحابہ کو بھی مل سکتی ہے جو چاہے حسن و حسین کو اٹھا لے، مگر جو شان تمہیں دوری ملی کہ پہلے نانا کو اٹھایا اب نوازوں کو اٹھایا، یہ قیامت تک کسی کو بھی نہیں مل سکتا. اور پھر سیدنا صدیق اکبر سیدھے نہیں گئے، کبھی مدینے کے اس بازار میں، کبھی مدینے کے اس بازار میں. سبحان اللہ تو کہیں شالا مدینے جاؤ پلیز. پاکستان ایک ویسے ہی سردیوں تھے چلے جاؤ. کبھی مدینے کے اس بازار، کبھی مدینے کے اس بازار. اور عید کا دن تھا، کندھوں پہ شہزادے تھے. پھر دیکھنے والوں کے دلوں میں کیا ایک سما ہوتا تھا کہ کبھی عید کے دن نانا لے کے آتا تھا. وہ جو ہے نا گھومتے گھماتے جب عیدگاہ میں پہنچے تو صحابہ کرام سے خود ہی فرمانے لگے تاخیر ہوئی مگر میں حسن و حسین کے بغیر مصلی پر نہیں جانا چاہتا تھا. میں یہ دکھانا چاہتا تھا جس طرح مصطفیٰ کی ساری زندگی کے ایام میں یہ کندھوں پر ہوتے تھے، آج بھی یہ مصطفیٰ کے غلاموں کے کندھوں کے اوپر ہی نظر آئے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح سچا اور سچا عقیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کا، اہل بیت کا، حضور کی ہر نسبت کا ہمیں
حیا کرنے والا مومن بنائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.